سب سے پہلی چیز جس پہ ہمیں ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کو فیئر آف فیلئر ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گی. اچھا، اسی طرح اپنے اوپر شک ہوتا ہے. آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں، اچھا مجھے یہ ٹاپک کروانا ہے، میں صحیح طرح سے کروا بھی سکوں گی کہ نہیں. کچھ لوگوں کا ویسے ایموشنل سا نیچر ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ٹچی ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی اپنی کوئی پرسنل ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مثلا ان کا لینگویج بیریئر ہے، یا ویسے آواز میں ہکلاہٹ ہے، یا یہ کہ بہت وہ ہلکا بولتے ہیں، جسے کہتے ہیں ان کی ٹون بہت لو سی ہوتی ہے. اچھا، لوگوں کی ججمنٹ سے بہت ڈر لگتا ہے. کچھ لوگ پرفیکشنزم میں ہوتے ہیں، اس لیے بھی وہ ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دماغ میں نا کسی اسپیکر کی امیج بٹھائی ہوتی ہے کہ جب میں ایسے بولنا شروع کروں گی پھر میں آ کر بولوں گی، یا یہ کہ میرے سامنے ہزارہا کا مجمع ہوگا تو پھر میں بولوں گی. کچھ لوگوں کو لارجر آڈینس سے ڈر لگتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں تیاری کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا، وہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس ٹاپک کو پریپیئر کیسے کرنا ہے، حالانکہ انہوں نے قرآن کے کورسز تک کیے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ہر بات پہ سٹریس ہو جاتا ہے، اور بیسیکلی ایکسپیکٹیشنز کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے کہ مثلا فلاں میرے ٹیچر مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا لوگ مجھے جو سننے آ رہے ہیں وہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اگر آپ ان سب باتوں کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں بہت سی باتیں سمجھ آنی چاہیے. اگر ہم ریالٹی سے دیکھیں، جیسے فیئر آف فیلئر ہے، تو اب دیکھیں فیلئر تو انسان کو اونچا اڑانے کے لیے آتا ہے نا. جب آپ کا فیلئر ہوتا ہے کسی بھی سٹیج پہ، اور لائف میں فیلئرز ہوتے رہتے ہیں، ساری زندگی ہوتے ہیں، اور پھر کئی چیزوں کو دوبارہ سے ریفریش کرنا پڑتا ہے، دوبارہ سے اپنے آپ کو اکوپ کرنا پڑتا ہے. آپ کو فیئر آف فیلئر تب ہوتا ہے جب آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو برا سمجھ رہے ہیں. جب آپ وہ جو فوکس تھا نا کہ کیوں مجھے بولنا ہے، اخلاص پہ نظر رکھتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو غلطی ہے میں اس کی اصلاح کر لوں گی، بس دیٹس اٹ. اچھا، اپنے آپ کو ڈاؤٹ نہ کیا کریں. آپ ہمیشہ سوچیں کہ اتنے ہزارہ لوگوں میں سے مجھے چنا گیا ہے، مجھے یہ ٹاپک ملا ہے. بہت دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ مجھے وہ ٹاپک نہیں اتنا آتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر وقت ہر چیز کے لیے تیار رہتی ہوں، لیکن جب مجھے کوئی ٹاپک ملتا ہے تو پھر میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں، اس کو ریسرچ کرتی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے دل میں یہ ڈالا کہ مجھ سے یہ ٹاپک کرائے، تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میں اس ٹاپک میں خود ماہر ہو جاؤں، خود اس کو سیکھوں، خود اس کے اوپر غور و فکر کروں. تو مجھے فوراً سے نو نہیں بولنا، بلکہ اس کو سیکھنا ہے. اور جب میں نے زندگی میں یہ اصول بنایا تو میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ڈاؤٹس تو آتے ہیں کہ مطلب میں کیسے یہ ٹاپک کروں گی، لیکن جب آپ اس کو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جو صحیح اوتھینٹک سورسز ہیں ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو بہت لرننگ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کا نیچر ایموشنل سا ہے تو پھر اپنی ایموشنالٹی پہ کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع مل رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اسی طرح جو پرسنل ڈسیبلٹی ہے، اگر کچھ ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں، اور اگر کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کو اتنا ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا تو ڈزنٹ میٹر. آپ کو اگر لوگ سن رہے ہیں، آپ تک لوگ آ رہے ہیں، تو آپ وہ کام کر دیں. مجھے کچھ سال پہلے موقع ملا کہ میں انگلش میں کچھ جگہوں پہ پڑھاؤں. اس کے بعد مجھے ٹی وی ایک چینل سے موقع ملا کہ میں پورے قرآن کو انگلش سے کراؤں. اب میری نہ تو انگلش بہت اچھی ہے اور نہ ہی اردو بہت اچھی ہے، دونوں کی میں ماسٹر نہیں ہوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی طرف سے بیسٹ ان پٹ دوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اپرچونٹی دیا تو میں نے وہ کر دیا. جیسی بھی مجھے انگلش آتی ہے، میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میری انگلش ایسی ہی ہے. میں نے اپنے آپ کو اس کمپلیکس میں نہیں لے کے جانا مجھے انگلش کے کیسے الفاظ آتے ہیں یا میرا ایکسنٹ کیسا ہے. میں اس کو اپنے لیے ڈسیبلٹی سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بھی میرے سے کام لے لیا. تو میرے نزدیک یہ پھر ڈسیبلٹی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی پلیٹ فارم مجھے نہیں بلاتا یہ سوچ کے کہ ان کا جی رچ امریکن یا رچ انگلش ایکسنٹ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، دیٹس اوکے. پھر وہ اور سپیکرز ہیں، وہ ان لوگوں سے فائدہ حاصل کر لیں. لوگوں کی ججمنٹ، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو پورا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ نے یہ ٹارگٹ اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. لوگ کیا کہیں گے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں کہیں کلاس لے رہی تھی اور وہاں پر اسی طرح جنرل لیڈیز کا گروپ بیٹھا ہوا تھا، کافی بڑا گروپ تھا، 50-60 لیڈیز تھیں. اور میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک چیئر کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے موٹے موٹے گلاسز لگائے ہوئے تھے اور بالکل فلیٹ سیریس ایکسپریشن کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی. اور میں نے مطلب بار بار ان سے آئی کانٹیکٹ کیا اور مجھے گھبراہٹ سے شروع ہوگی. میں نے کہا یا اللہ، یہ آنٹی تو مجھ سے بہت ہی ناراض ہیں
اور میں شاید بہت غلطیاں کر رہی ہوں. اچھا اگر کوئی میں ایسی بات کرتی تھی جو کہ تھوڑی لائٹ ہارٹڈ تھی تو باقی لوگ ہنس بھی رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے, کوئی سر ہلاتا تھا. جب میں کوئی مثال دیتی تھی یا بات کرتی تھی لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, انٹریکٹ کر رہے تھے. لیکن وہ خاتون وہ پورا گھنٹہ اسی طرح بیٹھی رہی جیسے مجھے لگ رہا تھا یہ مجھے کھا جائیں گی. جب میری وہ ٹاک ختم ہوئی, دعا ہو گئی, اب کچھ لوگوں سے میں نے ملنا شروع کیا تو وہ خاتون میرے قریب آئیں اور مجھے آ کے کہتی ہیں آپ کی ٹاک میں نے سنی, مجھے بہت اچھی لگی. میں نے صرف ان کو مسکرا کے دیکھا اور کہا جزاک اللہ, اور دل میں میں نے سوچا کہ آنٹی میں تو اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. اور ایسے بہت سے ایکسپیرینسز نے مجھے سکھایا کہ میں نے لوگوں کی ججمنٹ پہ نہیں جانا, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ہاں اگر کوئی شخص مجھے فیڈ بیک دیتا ہے اچھا یا برا تو میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف لے کر جانا ہے, اس پہ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ شکریہ کر دینا ہے. جی بالکل, خود کو دیکھنا چاہیے. ہم یہ دیکھیں کہ ڈزنٹ میٹر. اور بہت سی گیدرنگز میں کچھ افراد ضرور ہوتے ہیں جو آپ سے اگری نہیں کرتے, آپ کو سننا نہیں چاہتے, لیکن میں نے بائی لارج جتنا پڑھا ہے پبلک سپیکنگ کے بارے میں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمیں پاس کرنے آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, میں اگر کسی کو سننے جا رہی ہوں, میں اس لیے تو نہیں سننے جا رہی کہ وہاں جا کر میں نے نقص نکالنے ہیں, میں نے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کرنا ہے. زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ اب اگر ہم ٹائم نکال کر کسی اسپیکر کو سننے جا رہے ہیں تو اس میں سے کوئی فائدے کی بات ہی نکالیں. ہم اپنے آپ کو زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. لوگ تو ہمیں گریس مارکس دے کر پاس ہی کرنے کی طرف جاتے ہیں. پرفیکشنزم, جو بھی انسان پرفیکشنزم کی طرف جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک ڈیزاسٹر زون پہ بیٹھا ہوتا ہے. دیکھیے کام کر کر کے آپ بہتر ہوں گے, اور پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رکھے, استغفار کی کثرت کرے, دیٹس اٹ. اچھا لارج آڈینس, اگر آپ شروع میں لارج آڈینس تک جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو گھبراہٹ ہوگی کیونکہ ظاہر آپ کو عادت نہیں ہے. شروع میں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی آڈینس کے ساتھ کام کیا جائے, اور جب آپ ایک ہی ٹاپک کرواتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ٹپ یہی ہوتی ہے کہ ایک ٹاپک جو آپ کو بہت یعنی آپ کے کلوز ٹو یور ہارٹ ہے, آپ کو بہت پسند ہے, آپ اس کی تیاری کریں. اور جب بھی کوئی آپ کو بلائے آپ اسی ٹاپک کو کوشش کریں زیادہ تر شروع میں ڈیلیور کریں, اور چھوٹی آڈینس کے ساتھ بار بار ڈیلیور کریں. پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب وہ آپ کو بڑی آڈینس ملے گی, اور کیونکہ آپ کی اس ٹاپک کی گرپ ہوگی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. جیسے میں بھی جب نیا ٹاپک کوئی پریپیئر کرتی ہوں تو مجھے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے, ابھی تک گھبراہٹ ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ اس کو جس طرح میں کروانے جا رہی ہوں پتہ نہیں لوگوں کو ٹھیک لگے گا کہ نہیں, اچھی طرح بیٹھے گا کہ نہیں, میں لوگوں کی اٹینشن حاصل کر سکوں گی کہ نہیں, جو میرا مقصد ہے اس ٹاپک کو کروانے کا میں اس مقصد تک پہنچوں گی کہ نہیں. یہ سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے آپ کو بار بار اس چیز سے ایکسپوز کرتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی بیسٹ اچھے پبلک سپیکرز ہیں وہ اپنی ایک سپیچ کو چھوٹے فورمز پہ 50, 60, 100 دفعہ بھی کرواتے ہیں, اور پھر وہ بہت بڑے بڑے فورمز پہ جاتے ہیں. تو ہم ان کو ظاہر ہے تب پہچانتے ہیں جب وہ بڑے فورمز پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید شروع سے ہی وہ یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ شروع میں ظاہر ہے انہوں نے چھوٹے فورمز پہ کیا, وہ بڑے فورمز پہ جا رہے ہیں. اسی طرح سے پریپریشن, آپ کو میں انشاءاللہ وہ طریقہ بھی سکھاؤں گی کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے, اور سٹریس مینجمنٹ ہمیں ویسے ہی آنی چاہیے. اور وہی بات ہے, پریشر آف ایکسپیکٹیشن جو ہوتا ہے نا یہ رہتا ہے, اپنے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, کئی دفعہ آپ کے اساتذہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, کئی دفعہ اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھ کے آتے ہیں. تو ان تمام حالات میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کریں. ایک بات آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ جی آپ میں سے کتنے لوگوں کو ڈر لگتا ہے, آپ بہت نارمل ہیں, کیونکہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو فوبیاز ہوتے ہیں یہ سب سے کامن فوبیا ہے. لوگوں کو ڈیتھ کے بعد, مرنے کے بعد جس چیز سے سب سے ڈر لگتا ہے وہ کیا ہے, فیئر آف پبلک اسپیکنگ. اس کو ہم پرفارمنس انزائٹی بھی کہتے ہیں, کہ آپ کو بولنا جہاں پڑتا ہے آپ گھبرا جاتے ہیں. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب بولنا پڑتا ہے تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو پینک اٹیک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کرونک ہوتے ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ لگا لو کسی کام پہ, لیکن بیک اینڈ پہ کام کروا لو, بولنے کا کوئی کام نہ کروانا. اور کچھ لوگ اس چیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس اوکے, اگر آپ کو ڈر لگتا ہے, بس اپنے مقصد پہ نظر رکھنا ہے نا, تو پھر ہمیں وہ جو ڈر ہے وہ بھی صحیح طرف لے کر جائے گا. اسٹیج فرائٹ بھی کہتے ہیں.
کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم ایسا وائرڈ ہے کہ ہم ریپوٹیشن کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ہمیں ایک تھریٹ سا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. اور جیسے ہی ہم یہ سوچتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ دین پڑھنے کے بعد انسان کو یہ فکر زیادہ ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسی غلطی کروں، جیسے مجھ سے کوئی فقہی سوال ہو جائے یا کوئی ایسی بات پوچھی جائے، میں آیت کو غلط پڑھ دوں، حدیث کو غلط نریٹ کر دوں، ایسی بات بول دوں جو صحیح عقیدے والی نہ ہو. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں لوگوں کو کوئی غلط چیز سکھا دوں. تو ایسے تمام تھریٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا فائٹ اور فلائٹ رسپانس آتا ہے. فائٹ اور فلائٹ رسپانس کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں ایڈرینالین ہوتا ہے وہ سکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں، مسلز آپ کے ٹینس ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ڈراپ ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، پیٹ میں جو ہوتا ہے وہ بٹر فلائز ہوتی ہیں، پیپلز جو ہوتے ہیں نا، آپ کی آنکھ جو ہوتے ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ لوگوں کو پڑھا نہیں جاتا، لوگوں سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے سامنے کون سے الفاظ ہیں، اور بہت ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ہمیں اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ اگر آپ وہاں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اتنے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اس کام کے لیے، اور یہ کام میرے لیے کیوں اہم ہے، یہ میری آخرت کے لیے اہم ہے، یہ کام کیوں اہم ہے، میرے سینے میں، میرے دل میں قرآن ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے، مجھے لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے. جیسے میں ایک جگہ پڑھی تھی اسٹیو جاب کے بارے میں، ایپل کے وہ فاؤنڈرز میں سے تھے، کہ وہ جو اسپیچ کرتے تھے اس کو کوئی 100 دفعہ ریوائز کرتے تھے اپنی اسمالر آڈینس کے سامنے، پھر وہ پلیٹ فارم پہ آ کے بولتے تھے. جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، کن کن بیریئرز کو دیکھنا ہوتا ہے. شور ہے، میڈیم ہمارے پاس کیسا ہے، مسکنسیپشنز کیسے ہیں، جذبات کیسے ہیں، لینگویج کیسی استعمال کی جا رہی، ان سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یا یہ کہ کوئی سننے والا جو صحیح نہیں سن رہا، تو ان سب کو دیکھ کر اور ڈسٹریکشنز کو دیکھ کر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری اسپیکنگ کیسے زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. تھوڑے سے سٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے کوئی سٹوری ٹیلنگ کے سٹائل میں آپ بتاتے ہیں، آڈینس کو پڑھتے ہیں. آڈینس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو اچھی طرح بولنا، پھر آڈینس کو پڑھنا. کیسے؟ اگر آڈینس آپ کی ریسٹلیس لگ رہی ہے تو اب آپ اس وقت کیا کریں گے ایکٹیویٹی؟ اگر آڈینس سوتی بھی لگ رہی ہے، ساری سو رہی ہے، کچھ لوگ تو سوتے ہیں بیچ میں، لیکن اگر ساری سو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ بہت ڈل ہیں، آپ کو کچھ بات ایڈ کرنی ہے. اچھا، آڈینس کا لیول کیا ہے، ان کا ایکسپوجر کتنا ہے قرآن سے، یہ سب دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے اندر جذبہ اور پیشن کتنا ہے. اب ہمارے لیے دائی ہونے کے ناطے اس میں کیا کیا چیلنجز آتے ہیں. مثلا ہمیں ڈر جو لگتا ہے نا پبلک سپیکنگ سے، اس لیے لگتا ہے کہ میں آیت کو غلط نہ پڑھ جاؤں. تو شروع میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آیت کا وہ حصہ جس پہ آپ کا گرپ ہے، یا وہ آیت جو آپ کو بہت اچھی طرح سے آتی ہے، آپ صرف وہ بولیں. مثلا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں زیر زبر پیش کی غلطی ہو جائے گی، تو آپ یا ایھا الذین آمنو یہ بول کر اب باقی اردو میں پڑھ دیں. شروع میں آپ اس طرح سے کانفیڈنس گین کریں. یا آیت کا آخری حصہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ نے وہ پڑھ دیا، اور درمیان والا بھی جو ہے وہ آپ نے اردو میں ہی پڑھ دیا، تاکہ فلو بھی ڈیولپ ہو جائے. اب جب آہستہ آہستہ آپ کا کانفیڈنس آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پوری آیتیں پڑھتے ہیں. اور جو آیت آپ نے پڑھنی ہے اس کی کم از کم 8-10 دفعہ اونچی آواز میں پڑھ کے پریکٹس کر لیتے ہیں. آڈینس کو ڈائریکٹلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو دو آنکھوں کے درمیان جو ماتھے کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں. جب آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کی آنکھوں کے وہ جو ڈائریکٹ اثرات ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، جس سے آپ کو نروسنس ہوتی ہے، اور آڈینس کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ ادھر ادھر کنٹینیوسلی لوگوں کے ساتھ پھر انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں. ایک اور چیز جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، یہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی میں نے 1 گھنٹے کی مثلا ٹاک کی تیاری کی تھی، اور جب میں نے سارا کچھ بتایا میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی تو 15 منٹ ہوئے تھے، اب میں باقی کوئی بات ہے 45 منٹ میں کیا کروں، میں نے تو رش تھرو کر دیا. کچھ لوگ اس کا اپوزٹ کہتے ہیں کہ جی میں نے بولنا شروع کیا، ابھی تو میں نے پہلی آیت یا حدیث بتائی تھی، میں نے ٹائم دیکھا تو پورا گھنٹہ ہی ہو گیا تھا. اس کو آپ کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ وہی بات ہے، اس کے لیے بھی پہلے اسمالر آڈینس کے ساتھ کریں، 1-2 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پریکٹس کریں، پھر اپنا ٹائم لکھا کریں. مثلا اگر میں نے 2 آیتیں 2 حدیثیں رکھی ہیں اور میں نے وہ 15 منٹ میں ختم کر لینی ہے، اگر مجھے لگتا ہے کہ جی ابھی تو ٹائم رہتا ہے تو اس کو زیادہ ایکسپلین کر دوں. اگر مجھے لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کو میں ابھی نہ کوٹ کروں بلکہ آگے بڑھ جاؤں. اس طرح سے پھر جب ہم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا گرپ ٹائم پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے.
کس پورشن کو میں نے اسکپ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. اس کو ہم نے پہلے سے سوچ کے جانا ہوتا ہے کہ اگر وقت کم رہ گیا. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ ابھی تک ہوتا ہے, مجھے کہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی مثلاً وہاں پہ کوئی سیمینار ہے, آپ بھی ہیں اسپیکر اور 2 اور اسپیکر ہیں. اب ایک اور اسپیکر زیادہ ٹائم لے لیتا ہے یا سیمینار لیٹ شروع ہوتا ہے, پھر وہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ اپنی ٹاک کو آدھے گھنٹے سے 15 منٹ پہ کر دیں. ہمیں وہ طریقہ آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ لڑائی جھگڑا ڈالیں کہ نہیں جی میں نے تو آدھے گھنٹے کی تیاری کی اور میں تو آدھے گھنٹے کے اوپر بھی 15 منٹ لے لوں گی. پھر نئے آئیڈیاز کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص ہے یا کوئی آڈینس میں سے بول رہا ہے, وہ بولتا چلا جا رہا ہے, ہمیں اس کو کنٹرول نہیں کرنا آتا. اسپیشلی ینگ بچیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. کئی دفعہ کوئی آنٹی بیٹھی ہوتی ہے نا میری عمر کی, وہ بولتی جاتی ہیں. اب کہتے ہیں یا اللہ میں آنٹی کو چپ کیسے کراؤں. اب ہمیں وہ طریقے سمارٹ آنے چاہیے کہ کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں. اور کوشچنز, وہ جب کوئی کوشچن پوچھتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے آگے, لیکن کوشچن جو ہوتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. کوشچن کو ہینڈل کرنے کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے, ٹاپک سے ریلیٹڈ کامن کوشچنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے. آپ کچھ لوگوں سے پوچھ بھی سکتے ہیں ویسے کہ اچھا کیا سوال آتے ہیں, اپنے ذہن میں بھی سوچ سکتے ہیں. فقہی سوال اگر آتا ہے تو آپ ان کو کسی ایکسپرٹ کی طرف ریفر کر دیتے ہیں, کسی ویب سائٹ جیسے islamqa.com کی طرف ریفر کر دیتے ہیں. کوئی پولیٹیکل نیچر کا سوال آتا ہے تو آپ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس کوئی ایسا آنسر نہیں ہے کیونکہ یہ پرسنل ویوز ہوتے ہیں. اچھا کوئی ایسے عقیدے کے بارے میں ٹیڑے سے سوال آتے ہیں تو آپ ان کو کہتے ہیں آپ کو کسی اسکالر سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے. کچھ لوگ اپنے ذاتی کچھ باتیں پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس ٹاک کے بعد آپ الگ سے مجھ سے اس پہ بات کر لیں. بس اس طرح سے انسان جو ہے اس کو کور کر دیتا ہے. شائنس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, یہ جو می سنڈروم ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, اپنی سیلف امیج کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جو ہم اپنے نیگیٹیوز کو بہت بڑھاتے ہیں, میگنیفائی کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں, شروع کے 10 سیکنڈ ہوتے ہیں جس میں ہمارے اندر وہ بہت زیادہ وہ اضطراب ہوتا ہے اور نروسنس ہوتی ہے. اگر اس ٹائم پہ ہم اپنی دعاؤں پہ اور اپنی نیت پہ فوکس کریں تو آہستہ آہستہ پھر ہم اپنے آپ کو سیٹل کر سکتے ہیں, اور پھر ہم وہ جو بات ہے جو کرنے والا کام ہے ہم اس پہ توجہ دیں. اسی طرح سے جب ہم تیاری کر رہے ہیں اس میں ہم 20% انٹروڈکشن جو بھی ٹاپک پڑھانا ہے اس پہ دیں, جس میں ہم قرآن اور حدیث بھی کوٹ کر سکتے ہیں. 60% پھر اس کی ایکسپلینیشن پہ جائیں, اور پھر 20% کنکلوژن کے لیے رکھیں جس میں ہم اختتامی الفاظ میں کیسے ہم نے اس بات کی وضاحت کرنی ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے. بریدنگ ایکسرسائزز اس کے لیے ہوتی ہیں, ڈیپ بریدنگ کریں تاکہ سانس اندر لیتے ہوئے آپ نے نہیں بولنا بلکہ سانس کو باہر نکالتے ہوئے جو ہے آپ نے بات کرنی ہے. میں بات ختم کروں گی ایک واقعے پہ. ایک فارمر تھا, کسان تھا, اس کے پاس ظاہر ہے بہت سے جانور تھے, مرغیاں بھی تھیں. اس کو ایک انڈا ملا اور وہ ایک عقاب کا, ایگل کا انڈا تھا. وہ اس کو گھر لے آیا, اس انڈے کو وہیں رکھ دیا جہاں پہ مرغیاں تھیں اور ان کے انڈے تھے. ہوا یہ کہ مرغیاں اس انڈے کے اوپر بھی بیٹھیں اور وہاں سے بھی عقاب نکل آیا. باقی جو انڈے تھے ان میں سے چوزے نکلے, اس میں سے عقاب کا بچہ نکلا, ایگل کا بچہ. وہ انہی کے ساتھ بڑا ہو گیا. ایک دن وہ باہر جو جگہ تھی وہاں پر اپنا دانہ چگ رہے تھے تو اوپر اس ایگل کی نظر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ایک اسی طرح عقاب ہے جو بہت اونچی اڑان اڑ رہا ہے. بڑا امپریس ہوا. اس نے اپنے ساتھ والی مرغی سے کہا یہ کون ہے؟ اس مرغی نے کہا یہ عقاب ہے اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ ایسے اڑتا ہے. وہ اس کی تعریفیں کرتا رہا اور یہ جو ایگل تھا جو اس مرغی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا وہ بڑا امپریس ہوتا رہا. آخر میں اس مرغی نے اسے کہا ہمیں کیا, چلو آؤ ہم اپنا دانہ چگتے ہیں. اور وہ جو ایگل تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے کے پیدا کیا تھا کہ وہ بھی اتنی اڑان کر سکتا تھا, وہ بھی ایک چوزا بن گیا, ایک چکن بن گیا اور وہ دانہ چگتا رہا. تو یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت باصلاحیت ہیں, جو ایک عقاب کی طرح اڑ سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو چکن بنا کے رکھتے ہیں, چوزا بنا کے رکھتے ہیں, اور ہم دوسروں کو دیکھ کر واہ واہ کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھتے, اپنے اندر نہیں جھانکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں کہ ہم ان کے ذریعے بھی اپنی اڑان کر سکیں. میرا سوال تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے ذہن میں بہت ہی اچھی ساؤنڈ کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب اس کو بولنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو اچھی طریقے سے آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتے, یا وہ بات کیونکہ سینس ہی نہیں بن پاتی اور سینٹینس اسٹرکچر بھی نہیں ہوتا اور الفاظ گڈ مڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ جی اس میں پریکٹس ہے. جتنی زیادہ آپ نے پریکٹس کی ہوئی ہوگی
تو اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. دوسرا اس میں آپ نے جو بولنا ہے اور جو آپ کے دماغ میں چیزیں کنسٹرکٹ ہوتی ہیں ان کو بھی الائن کرنا ہوتا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ بہت تیزی سے پھر بول رہے ہوتے ہیں, تو تیزی سے نہیں بولنا, آرام آرام سے ٹھہراؤ کے ساتھ بولنا ہے اور کانشیس ہو کر اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ایبسنٹ مائنڈیڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے. جی باجی, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کے سامنے بول سکتے ہیں لیکن کوئی ہمارا فیوریٹ پرسن ہوتا ہے اس کے سامنے ہم نہیں بول سکتے, تو پھر کیا کریں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے میں بھی اتنے لوگوں کے سامنے بولتی ہوں, لیکن جب مجھے اپنی استاد کے سامنے کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے. لیکن وہاں پر بھی پھر آپ اپنی نیت پہ نظر رکھتے ہیں. پہلا کام آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیونکہ یہ کام اللہ کی خاطر کرنا ہے, افراد سے اٹھ جانا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر وہاں پہ کوئی ایسا فرد ہے جیسے کوئی آپ کا مینٹور ہے, استاد ہے, اور یا کوئی فیوریٹ پرسن ہے, آپ کا اس سے تعلق بہت اچھا ہے, تو آپ کو فیڈ بیک دے گا. آپ اس فیڈ بیک کے مطابق اپنے آپ کو امپروو بھی کر سکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ نیت اور اخلاص پہ نظر رکھتے ہیں ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. باجی میرا تو یہ تھا کہ نا جب میں نے یعنی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا نا, اس سے پہلے کی بات ہے, تو ایک جگہ ہم جاتے ہوتے تھے نا, یعنی وہاں تسبیح نماز ہوتی ہے, وہاں پہ زیادہ تر یہ سنی لوگ وہ کھڑے ہو کے اللہ وہ پتہ نہیں کس طرح کے نا یعنی پڑھتے تھے تسبیح نماز. تو پھر میں نے نا وہاں پہ جب میں نے ابو جان پڑھی تو میں نے نا الحمدللہ سورت اس طرح کچھ نا وہ تفصیل لے کے ان کو بتائی ہے, تو اتنا خوش ہوئی تھی نا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کیا کرو, ہمیں کچھ نہ کچھ نا ہمیں بتایا کرو, تو مجھے اچھا لگا. تو میں تب پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ تو بالکل اللہ تو اگر میں ان کو اس طرح کی ایکسٹرا بات بتانا شروع ہو پھر کس لحاظ سے بتانا, یعنی کہاں سے اسٹارٹ کروں؟ دیکھیں, ہم جب مختلف لوگوں کو پڑھاتے ہیں نا, ہمارے پاس ہمیشہ ڈائیورس گروپ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عقائد کے حساب سے مضبوط ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیکی ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مڈل میں ہوتے ہیں. ہمیں کبھی بھی شروع میں یا کبھی ہم ایک کہیں سیشن لے رہے ہیں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں نا لوگوں کو اوفینڈ کر دیں یا تفریق میں لے جائیں, وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. کامن گراؤنڈز پہ پہلے بات کرنی چاہیے اور ایسے جملے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو لوگوں کے درمیان میں زیادہ پریشانیاں پیدا کریں. کیونکہ دیکھیں, جب تک آپ کا ایک تعلق نہیں بنا ہوتا نا, تب تک آپ اگر فوراً پہلے ہی سیشن میں جا کر بتا دیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ باتیں لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہیں. بہت نیوٹرل طریقے سے, جس میں آپ کسی غلط بات کو شے بھی نہ دیں, یا آپ کو طریقے اپنے اندر ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, سیکھنے پڑتے ہیں. جیسے میں ایک دفعہ کسی کالج میں اسٹوڈنٹس کو کرا رہی تھی نماز کے بارے میں, جیسے اقیم الصلاۃ پہ بات ہو رہی تھی, تو شروع میں ایک اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھا, میم کس کی طرح نماز پڑھی جائے؟ تو میں نے ان سے کہا اس وقت کہ دیکھیں, پہلا کام یہ کہ 5 نمازیں پڑھیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری بات یہ, کس کی طرح نماز پڑھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھیں. اور وہ آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ جتنا زیادہ آپ قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے اور آپ اس کے لیے اوتھینٹک ریفرنسز سے پڑھیں, تو وہاں پر آپ کو ساری گائیڈ لائن مل جائے گی. بس میں نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی, اور اس پہ پھر ان کو تسلی بھی ہوگی. لیکن کوئی ایسے ہو سکتا تھا, کوئی کہہ دے فلاں نماز یہ ٹھیک نہیں, اور مردوں کی نماز اور پھر عورتوں کی نماز, اور ایسی بحثیں اگر ہم شروع کر دیں گے تو وہ پھر جو مین فوکس ہے کہ اقیم الصلاۃ لوگوں کو کروانی ہے, نماز کی طرف لے کر آنا ہے, وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. جی, جیسے میں بات کرتے بہت زیادہ ایکسپریسو ہوں, اپنے ہاتھوں کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب اسٹیج فائٹ ہوتا ہے تو میرے ہاتھ بہت زیادہ کانپنے لگ جاتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آڈینس پہ ایک برا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. جیسے میں نے آپ کو پوری لسٹ دی تھی نا کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. جیسے آنکھوں میں کچھ ہو رہا ہے, اندھیرا آ رہا ہے, دماغ سائیں سائیں کر رہا ہے, پیٹ میں جو ہے بٹر فلائز ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آڈینس میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہی. لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف ہمارے ہاتھ نظر آ رہے ہیں جو کانپ رہے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے پارک یور ہینڈز. پارک یور ہینڈز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں, جیسے ایک قسم کا اس کو کلاسپ یور ہینڈ جس طرح کہتے ہیں, وہ پکڑ لیں اور ان کو نیچے رکھیں, ہاتھوں کو اوپر نہ کریں جب تک آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ کا تھوڑا سا وہ انزائٹی لیول ٹھیک ہو گیا, پھر ہاتھ کو اوپر لے کر آئیں. آج آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ نیت کر لینی ہے اور یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ میں نے پبلک سپیکنگ کو سیکھنا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ بہترین پبلک سپیکر بنیں گے جو بڑی بڑی آڈینس تک جا سکیں گے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میجورٹی اس قابل ہو جائے کہ جب آپ کے سامنے کوئی سچویشن آتی ہے اور آپ ہی ہیں جس کو وہ ہینڈل کرنا ہے, تو آپ کی پبلک سپیکنگ اس لیول کی ہو
کہ آپ اس کو افیکٹو طریقے سے یہ بات سکھا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.